السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ہے 69 نمبر آیت ہے سورۃ آل عمران، اور پارہ نمبر 3 ہے تلک الرسل۔ آج کے اس سبق میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کے متعلق تذکرہ فرمایا کہ اہل کتاب، چونکہ آپ جانتے ہیں یہود اور نصارہ جو عیسائی ہیں وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت یعنی تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت یعنی انجیل، یہ دونوں کتابیں نازل ہوئیں تو ان کے جو پیروکار ہیں ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو ان اہل کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو گمراہ کر دیں، لیکن در حقیقت یہ اس طرح کے ارادے کر کے اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا وہ علم نہیں رکھتے، احساس اور شعور نہیں رکھتے کہ ان ارادوں سے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان میں سے جو ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، وہ اپنے پیروکاروں کو، اہل کتاب جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں پر ایمان لے آؤ صبح کے وقت، وجہن نہار، صبح کے وقت تم ایمان لے آؤ، پھر شام کو اسلام سے پھر جاؤ، تاکہ جو مسلمان ہیں ان کے دلوں میں بھی شکوک و شبہات ہوں کہ یہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس تورات کتاب ہے، یہ ایمان لائے ہیں اور صبح کے وقت پھر شام کو یہ اسلام سے پھر گئے ہیں اور اپنے دین پہ واپس چلے گئے ہیں، ضرور اسلام میں کوئی خرابی ہے، اس وجہ سے وہ بھی ان کے دلوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہوں، اسی وجہ سے تم ایمان لاؤ اور پھر شام کو مکر جاؤ۔ تو یہ انہوں نے ایک تدبیر کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک نازل فرما کر کے اس کی اطلاع کی کہ یہ ارادہ رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ عطا فرمائے، تم اپنے دل سے جو ہے ایمان لاؤ اور پھر چلے جاؤ، تو یہ تو ہدایت نہیں ہے اور تم اپنی گمراہی پر قائم ہو۔ اس کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالی نے وجہ فرمائی کہ جو تم مسلمانوں سے حسد رکھتے ہو، خاص طور پر صحابہ کرام جو تھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شان اور نبوت سے تم جو ہے حسد رکھتے ہو، جلن رکھتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان یؤتی احد، کہ جو تمہیں دیا گیا اللہ کی طرف سے کتاب تورات اور جو تمہیں آسمانی کتاب نازل ہوئی، شریعت ملی، تو تم سامنے والے مسلمانوں کو دیکھتے ہو کہ ان پر بھی قرآن مجید نازل ہوا اور ان کو بھی شریعت ملی، تو تمہارے اندر یہ جلن ہے کہ ان کو کیوں ملی ہے، ہم ہی اس حیثیت میں رہیں، تو اس جلن کی وجہ سے تم یہ ساری چیزیں کرتے ہو۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ایسے ہیں، ان میں سے کسی کے پاس آپ انبار رکھوا دیں مال کے امانت کے طور پر، تو کچھ ایسے ہیں اہل کتاب جو آپ کو ادا کر دیں گے، واپس کر دیں گے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ اگر 1 دینار بھی آپ ان کے پاس امانت رکھوا دیں، ان سے جب مطالبہ کریں تو وہ نہیں دیں گے، یہاں تک کہ اس کے سر پر جا کر کھڑے ہو جائیں مسلسل، پھر جا کے وہ اقرار کرے کہ ہاں تیری امانت میرے پاس موجود ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ وہ اہل کتاب جو یہودی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، عزت والے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اہل کتاب نہیں ہیں، جیسے کہ مکہ کے لوگ تھے، مشرک جو تھے، شرک کرنے والے، تو یہ اہل کتاب یہودی کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ان مشرکوں سے چھین لینا اور ان کا مال کھا لینا جائز ہے، حلال ہے، اس وجہ سے جو امانت رکھوائے گا ہم کھا لیں گے، اس کو واپس نہیں کریں گے، اور یہ ہماری شریعت کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس طرح بول کر کے جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، حالانکہ تورات میں ایسی کوئی بات لکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ تمام باتیں آج کے جو لفظی ترجمہ ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ہے 69 نمبر آیت ہے، اور پارہ نمبر 3 ہے تلک الرسل۔ تو یہاں سے یہ سبق شروع کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائی جو میرے ساتھ پڑھنے والے ہیں، آپ سے یہ سوال ہے کہ جو اسی چینل پر ہم بیانات کا سلسلہ بھی ہم نے شروع کیا ہے اور یہ تفسیر بھی جاری ہے، تو ان دونوں سلسلوں کو اسی ایک چینل پر چلانا چاہیے یا پھر بیانات کے لیے الگ سے چینل بنانا چاہیے اور یہ ترجمہ اسی چینل پر آئے، اس کے بارے میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق یہاں سے شروع کرتے ہیں۔
ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ودت چاہتی ہے، طائفتن ایک جماعت، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے ایک جماعت یہ چاہتی ہے، لو یضلونکم کہ کاش کہ تم مسلمانوں کو گمراہ کر دیں، وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور حالانکہ نہیں وہ گمراہ کر رہے، الا انفسهم مگر اپنے نفسوں کو یعنی اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے، اس بات کا احساس نہیں رکھتے کہ وہ خود ہی گمراہ ہو رہے ہیں. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اے اہل کتاب، لم تکفرون کیوں کفر کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، وانتم حالانکہ تم تشہدون گواہی دیتے ہو یعنی تمہاری کتابوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صفات اور پہچاننے کی تمام نشانیاں موجود ہیں، اس بات کی گواہی دینے کے بعد بھی تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما کیوں، تلبسون تم خلط ملت کرتے ہو یعنی ملا دیتے ہو، الحق بالباطل حق کو باطل کے ساتھ یعنی سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملا دیتے ہو، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور تم چھپاتے ہو حق بات کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو. واو حالیہ بھی ہوتا ہے تو یہاں واو کا ترجمہ حالانکہ تم جانتے ہو کہ تورات میں اور انجیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں لکھی ہیں، اور اس کے بعد جو حق ہے اس کو چھپاتے ہو اور حق اور باطل کو کیوں ملا دیتے ہو. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. وقالت اور کہا، طائفة ایک جماعت نے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، آمنو ایمان لاؤ، بالذی اس پر، انزل جو نازل کیا گیا ہے اتارا گیا ہے، علی الذین ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لائے ہیں یعنی جو مسلمانوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاؤ، وجہ النہاری دن چڑھے، صبح کے وقت ایمان لے آؤ. وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور کفر کرو اور انکار کر دو اس کے آخر میں، دن کے آخر میں شام کے وقت انکار کر دو، لعلہم یرجعون تاکہ وہ پھر جائیں یعنی دوسرے جو مسلمان وہ دیکھیں کہ یہ یہود و نصارہ مسلمان ہوئے تھے پھر گئے، شاید اسلام میں کوئی خرابی ہے، وہ پھر گئے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی اسلام میں شکوک و شبہات میں آ جائیں اور اس سے پھر جائیں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ اور مت ایمان لاؤ الا مگر لمن اس شخص کے لیے، تبعہ جس نے پیروی کی، دینکم تمہارے دین کی یعنی جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے اس کے سامنے اپنا ایمان ظاہر کرو کہ میں یہودی ہوں یا عیسائی ہوں. اس کے علاوہ جو مسلمان ہیں ان کو یہ بات نہ بتاؤ بلکہ ان کو کہو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں. قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم. قل کہہ دیجئے، ان بے شک
الہدا ہدایت، ہد اللہ اللہ کی ہدایت ہے، یعنی اصل تو ہدایت وہ ہے جس کو اللہ ہدایت عطا کرے، تمہارے اس ڈرامے سے تو تمہیں ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ باقی آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا حسد ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، یہ کہ دیا گیا، عطا کیا گیا، احد کسی ایک کو، مثل ما مثل اس کے، اوتیتم جو تمہیں دیا گیا، یعنی جو تمہیں کتاب دی گئی، آسمانی کتاب، شریعت، وحی، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، تو پھر دیکھا مسلمانوں کو بھی آسمانی کتاب نازل ہوئی اور نبی ملا ہے تو تمہیں اس سے جلن ہوئی۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ جھگڑا کرتے ہیں تم سے تمہارے رب کے پاس، یعنی تمہارے رب کے مذہب کے بارے میں وہ تم سے جھگڑا کر لیتے ہیں، دلیلیں دے دیتے ہیں، تمہیں دلیلوں میں ہرا لیتے ہیں کہ تم غلط ہو، اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے، تو اس جھگڑے کی وجہ سے اور وہ اہل کتاب ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے تمہیں جلن ہوتی ہے اور تم اس بات کو نہیں مانتے۔ دوسرا یہ کہ یہ قیامت میں جھگڑا کریں گے تمہارے رب کے پاس کہ یہ یہودی جانتے تھے اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، تو یہ مخالف تمہارے خلاف لوگ قائم ہو گئے، اس پہ تمہیں جلن ہے اور کھار ہے، اسی وجہ سے تم یہ سارا معاملہ کرتے ہو۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، آگے اللہ نے فرمایا جیسے کہ ان کو یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوئے، یعنی عرب میں سے آخری نبی آیا ہے، یہ جلن تھی، تو فرمایا قل کہہ دیجئے، ان الفضل بے شک فضل بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ عطا کرتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، بہت علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یختص خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ آگے بھی وہ امانت رکھوانے کا یہ جو ذکر ہے اس کو کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ یہاں آیت نمبر 74 تک آج کا سبق ہے، اس کو دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔